یہ کون ہے؟ کہیں راہزن تو نہیں؟ نگہبان! ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو. کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے، وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے. تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا، ہم نے نہیں ڈالا. اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے. بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے، اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ اسے یہ حق حاصل ہی نہیں. غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے. اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے. ان سے مت ڈرو برخوردار، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بتاؤ، کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں. یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے. یہی میرے مالک و مختار ہیں. دیکھا، کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے. اس بچے کی باتیں زمانی ہیں، کھل کر بیان کرو. بتاؤ تم ان کے غلام ہو؟ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا. میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں. ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے. کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو. رک جاؤ شمون، جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہے اس کے لیے دھاک کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہودا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. بس کرو. فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے صرف نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے. ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑے؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو.
कितने درہم है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सर पे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांधो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूं। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुंचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रजायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना। परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो।